بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الحی وہ زندہ ہے، القیوم ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اسے نہیں آتی اونگ اور نہ ہی نیند. لہ ما فی السماوات وما فی الارض اسی ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے ہاں مگر اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے لوگوں کے پچھلے حالات کو بھی اور آنے والے احوال کو بھی. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء لیکن لوگ اس کے علم کا ذرہ برابر بھی احاطہ نہیں کر سکتے، اس کے علم کو نہیں جان سکتے. الا بما شاء مگر جتنا وہ کسی کو دے دے. وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی سلطنت آسمانوں اور زمینوں کو گھرے ہوئے ہے. ولا یؤودہ حفظہما اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنا نگرانی کرنا اسے تھکاتا نہیں. وہو العلی العظیم اور وہ بلندیوں والا ہے اور عظمتوں والا ہے. یہ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ ہے. یہ ایک آیت ہے جس میں 10 جملے ہیں اور ہر جملہ مستقل ہے، دوسرے سے جدا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو ذر تم بتا سکتے ہو کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول آیت الکرسی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ کو آپ کا علم مبارک ہو، بالکل ایسا ہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو تمام آیتوں کا سردار بتایا ہے. گویا کہ پورے قرآن مجید کی سردار اور پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے زیادہ بلندی والی آیت اگر کوئی دیکھی جائے تو وہ آیت الکرسی ہے. اتنی عظمت اور اتنی بلندی اس کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ کا ذکر ہے. اور عجیب بات ایک آیت ہے لیکن 21 مرتبہ اس میں اللہ کا ذکر آیا ہے. صرف ایک آیت میں 21 مرتبہ اللہ کا ذکر ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی عظمت بہت ہے. اور آغاز بھی لفظ اللہ سے ہوا. اللہ اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں 4000 سے زائد نام ہیں اللہ پاک کے، ان سب میں سب سے زیادہ عظیم المرتبت نام لفظ اللہ ہے. اور یوں سمجھیے کہ وہ 4000 اللہ پاک کے جتنے نام ہیں ان تمام کے تمام ناموں کے جتنے معنی ہیں وہ سارے معنی لفظ اللہ کے اندر موجود ہیں. تو
اس لفظ کا مقابلہ کوئی دوسرا لفظ نہیں کر سکتا. اور عجیب اس لفظ میں کمال ہے، لفظ اللہ میں، کہ اس میں ایک شروع میں الف ہے اور دو لام اور پھر ہا. لیکن عجیب بات کہ الف شروع سے ہٹاؤ تو تب بھی لفظ اللہ برقرار ہے. ہم اپنے ناموں پر غور کریں، ایک لفظ کاٹو تو نام بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے، دوسرا کاٹو تو معنی اور بدل جاتا ہے، تیسرا لفظ ہٹاؤ تو معنی اور بدل جاتا ہے. لیکن لفظ اللہ ایک ایسا نام ہے کہ ایک ایک حرف ہٹاتے جاؤ جب بھی معنی نہیں بدلتا. اگر شروع میں الف جو ہے ہٹا دیں گے تو للہ، للہ بھی قرآن میں ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دو لام ہیں، ان میں سے پہلا والا لام ہٹا دیں تو لہو بن جائے گا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ بھی اللہ ہی ہے. اور وہ بھی لام ہٹا دیں، صرف ہا چھوڑ دیں تو بھی اللہ ہی، اللہ لا الہ الا ہو، جب بھی اللہ ہی ہے. تو یہ عجیب اس میں کمال ہے کہ ایک ایک حرف آپ ہٹاتے جائیں جب بھی معنی اس کا نہیں بدلتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے. اس نام کا ویسے بھی ورد کرنے سے انسان کے دل میں اللہ پاک کی محبت اور عظمت آتی ہے. اور آیت الکرسی کو پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرے. ہر نماز کے بعد کم از کم ایک بار تو ضرور ہی پڑھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اور جنت کے درمیان میں سوائے موت کے کوئی شے حائل نہیں ہے جو آدمی آیت الکرسی کا اہتمام کرے گا. بس مرے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں داخلہ کر ہی دے گا اس آیت الکرسی کی برکت سے. تو اس کا اہتمام کرے. سبھی کو یاد ہوتی ہے، تقریباً سبھی کو یاد ہے، لیکن کاش کہ اس مفہوم کو، اس معنی کو، اس عظمت کو، اس کو سمجھ کر پڑھے. یہ ایسا کوئی ورد نہیں ہے کہ بس پڑھ لیا، نہیں، اس عظمت سمجھیں. اللہ لا الہ الا ہو، ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے پڑھے اس کو، پھر کتنا مزہ ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. الحی القیوم، الحی وہ زندہ ہے، القیوم ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. وہ ایسا زندہ کہ جس پر موت طاری نہیں ہوتی، سب کو مار کر بھی خود زندہ ہے. القیوم ساری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے. اتنا تھاما ہوا تھکتا نہیں ہے. کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. جب آدمی تھک جاتا ہے کام کر کے، جسم کو راحت نہیں ملتی تو کیا ہے، اونگتا ہے آدمی. یہ نیند کی ابتدائی کیفیت ہوتی ہے اونگ، پھر اس کے بعد سو جاتا ہے آدمی، نیند آتی ہے. تو اللہ پاک سونے سے بھی پاک، اونگنے سے بھی پاک. نیند کی ابتدائی کیفیت جو جھٹکا لگتا ہے اس سے بھی اللہ پاک وہ بھی نہیں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کیا، اللہ آپ کو نیند اونگ نہیں آتی، آپ سوتے نہیں ہیں؟ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پانی گلاس میں رکھنے کا حکم دیا. لیا، کھڑے ہو جاؤ جی. کھڑے ہو گئے، کھڑے تھک گئے، اونگ آئی، ہاتھ سے گر گیا. کہ اگر میں سو گیا تو کائنات ایسے ہو جائے گی، میں سو جاؤں اونگ آ جائے تو پھر کیا ہوگا کائنات. تو رب تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے. رات کو اس کے دربار میں جاؤ، دن کو جاؤ، جب جاؤ اس کے دروازے کھلے ہوئے. اللہ اکبر، اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. تو فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سارا اسی کا ہے، جو زمینوں میں ہے وہ بھی سارا اسی کا ہے. آسمانوں میں فرشتے بھی اسی کے ہیں، چاند سورج ستارے بھی اسی کے ہیں. پتہ نہیں کتنی مخلوقات آسمانوں میں ہیں جن کے جہاں تک ہمارا ادراک، جہاں تک ہمارا شعور پہنچتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی مخلوقات، پہلے آسمان میں کتنی ہیں، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آسمان پر اتنے فرشتے، اللہ کی قسم ایک 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. اتنے فرشتے ہر آسمان میں اس سجدے میں پڑے ہوئے. اطت السماء وحق لها ان تئط والله ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك مقرب واضع جبهته ساجدا لله. اللہ کی قسم، آپ نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے،
جیسے کسی بوجھ والی کوئی چیز کسی لکڑی پر رکھتے ہیں تو چرچر کی آواز آتی ہے، اس طرح سے اللہ پاک کی عظمت سے، ہیبت سے، فرشتوں کی بندگی سے اس طرح سے آسمان چرچرا رہا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم 4 انگل کے برابر بھی جگہ آسمان میں خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا نہ ہو۔ تو یہ سب اسی کے ہیں، یہ سب اسی کے ہیں۔ کتنے ہیں؟ وما يعلم جنود ربك الا هو، ہاں اس کی تعداد فرشتوں کی اللہ ہی جانتا ہے۔ بس اتنا بتایا، ایک حدیث میں آیا کہ بیت اللہ کے سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، جیسے دنیا میں ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ بس یوں سمجھو کہ جن فرشتوں کی جماعت کو ایک مرتبہ وہاں طواف کا موقع ملا وہ قیامت تک دوبارہ نہیں طواف کر پاتے، باری ہی نہیں آتی، اتنے زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہے۔ تو لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو ہے وہ سارا اسی کا، وما فی الارض، جو زمینوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ اللہ، زمینوں میں انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، اور سمندروں میں، خشکیوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، وادیوں میں، زمینوں کی تہوں میں پتہ نہیں کتنی کتنی مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے حشرات، 18,000 مخلوقات۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں۔ اس انسان ان 18,000 میں سے انسان ایک قسم، فرشتے ایک قسم، پتہ نہیں پھر ہر قسم میں کتنی تعداد ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ان سب کی روزیاں پہنچانا، کہیں سے غافل، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ بھٹکتا ہے، سب کی روزیاں پہنچاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، کسی سے غافل نہیں ہے۔ اور روزانہ کتنی ماداؤں کے پیٹوں کے اندر کیا کیا پیدا ہو رہا، کیا کیا، کس کی آنکھیں بن رہی، پیر بن رہے، دل بن رہے، دماغ بن رہے، اللہ پاک کو غلطی نہیں لگتی۔ لا یضل ربی ولا ینسا، یہ عظمت ہے اس اللہ کی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کا سارا نظام بھی اسی کے پاس، زمینوں کا سارا نظام بھی اسی کے پاس۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا رعب، اس کا دبدبہ اتنا، اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی جبرن سفارش نہیں کر سکتا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی، نہ کوئی اور فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں الا باذن، جب اجازت دے گا تو بولے گا کوئی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں بول سکتا۔ میدان محشر میں آپ نے ارشاد فرمایا سب کے سب کھڑے ہو گئے، سب کھڑے، کوئی نہیں بول رہا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور قیامت تک آنے والے سارے سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، سب کھڑے ہیں۔ آج حساب و کتاب شروع تو ہو، کوئی بولے، کوئی نہیں بول سکتا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بولو بھائی، نہیں میں نہیں بول سکتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس، نہیں بھائی، ابراہیم نہیں، موسیٰ، عیسیٰ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ بولیں، آپ اللہ سے کہیں کہ حساب و کتاب تو شروع، آپ کہیں گے اچھا میں جاتا ہوں، درخواست کر سکتا ہوں، جبر نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا، میں مختار کل نہیں ہوں، درخواست کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بس میں سجدے میں پڑھوں گا، نہیں پتا کتنا عرصہ پڑا رہوں گا۔ اللہ پاک کلمات مجھے اس وقت سکھائے گا جو ابھی مجھے نہیں معلوم کیا اللہ پاک دے گا کلمات، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ پاک کی تسبیح کروں گا، پھر اللہ پاک کہے گا اچھا اب بولو کیا کہنا ہے، تو پھر میں کہوں گا اللہ حساب و کتاب شروع فرمائیے۔ تو یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ تو اس اللہ کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا علم، یعلم ما بین ایدیہم، ماضی، حال، استقبال، تینوں اس کے سامنے ایسے۔ پچھلی ماضی ہمیں نہیں یاد رہتی، بھول جاتے ہیں ہم، خاص خاص قصے یاد رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہر آدمی کی ماضی کی مکمل تفصیل جانتا ہے۔ ہر آدمی جس عمر 70 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 50 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، اس نے کیا کیا، کیا کیا کھایا، کیا پیا، کہاں سویا، کہاں گیا، کیا کچھ کیا، سب اللہ جانتا ہے۔ ہر ایک کی جزی جزی تفصیل اللہ کے پاس ہے، یہ ماضی سب جانتا ہے۔ اور یہ صرف میری آپ کی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب کی جانتا ہے۔ اور عجیب یہ کہ جتنے آنے والے ہیں وہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں مریں گے، کہاں جائیں گے، وہ سب جانتا ہے۔
سب کچھ اس کے علم ہے۔ یہ گرد و نواح کو دیکھ کر اس اللہ کی عظمت کو پہچانا کرو، سوچا کرو۔ اب مسجد میں آتے ہو، کتنی اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں یہاں ہیں۔ یہ تعمیرات، یہ نظام، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے کہ یہ اتنی ایک کارخانہ، یہ مسجد، یہ کسی بنانے والے نے بنائی تو بنی، اس کے لیے کوئی مستری، کوئی معمار، کوئی مزدور، تو اللہ پاک نے اتنا بڑا نظام تو بنایا ہے، وہ بغیر بنائے کیسے بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اتنا اس کا علم ہے۔ اچھا، انسان اس کے علم کو جانتے؟ نہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس کے علم کا ذرہ بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ذرہ بھی احاطہ نہیں کر سکتا، ہاں الا بما شاء، جسے چاہے تو کچھ ذرہ سا دے دے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم سب کے سب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے انبیاء، سارے انسان، سارے ملائکہ، سب کے سب جمع ہو جاؤ، ان سب کے علموں کو لے آؤ۔ کتنا دیا اللہ پاک نے؟ جبریل علیہ السلام کے پاس کتنا علم، سارے انبیاء کے پاس وہی لے کے آئے، جو وہی لے کے آئے وہ سارا ان کے پاس موجود۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم، سب کے سب علم اللہ پاک کے علم کے مقابلے میں ایسے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہوتا ہے۔ اتنا علم ہے اللہ کا، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لامتناہی علم ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں ہو سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی سلطنت، اس کی کرسی سارے آسمانوں کو، ساری زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، انسانوں، جنوں، بھاگ جاؤ۔ تم کہاں بھاگو گے؟ زمین سے نکل کے تو دکھاؤ کہاں جاؤ گے، آسمان کے کناروں سے نکل کے دکھاؤ، جہاں جاؤ گے میری سلطنت تو ہے ہی ہے، کہاں بھاگو گے تم؟ باغی بن کر جاؤ گے کہاں؟ نافرمان بن کر جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم ورتبکم ویابسکم، سارے اول، سارے آخر، انسان، جن، سب کے سب کیا ہو جائیں؟ تمہارے ماحول اور معاشرے میں کائنات کا سب سے نیک انسان لے آؤ، سارے انسان اس کی طرف ہو جائے، فرمایا میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور سارے نافرمان بن جائے، کیسے؟ قارون بن جائیں، سارے کے سارے فرعون شداد بن جائیں، کائنات کا سب سے بڑا کافر لے آؤ، اس طرح کے سارے بن جائیں، جب بھی میری سلطنت میں ذرا کم بھی نہیں آ سکتی۔ سارے کے سارے تم مانگو مجھ سے، سب کے سب، فَسَأَلُونِي كُلَّ انسان، ہر انسان مجھ سے مانگے، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ انسان مَسْأَلَتَهُ، ہر ایک کو اس کی ساری خواہشات میں دے دوں، تو اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں سوئی ڈبوتے ہیں تو ایک قطرہ پانی کا کم ہو جاتا ہے، اتنی بھی کمی میرے پاس نہیں آئے گی۔ اتنی قدرت اس اللہ کی، اتنی چیزیں، اتنے کارخانے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت نے آسمانوں کو، زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اچھا، اتنا کچھ کرتا ہے تو تھکتا نہیں؟ ولا یعودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت، کائنات کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بور نہیں ہوتا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا حق کے لیے، حق ثابت کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یہ سب کچھ بنایا لیکن ہم تھکے نہیں، تھکن سے پاک ہے اللہ پاک۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلندیوں والا ہے، بلندیوں والا ہے۔ یہ تمہاری عقل میں نہیں آئے گا اس لیے کہ بلندیوں والا ہے، وہ اتنی تمہاری عقل سے ماورا ہے، وہ چیزوں سے، وہ صفات سے پہچانا جائے گا، اس کی ذات کو تم نہیں جان سکتے ہو۔ ہاں، خالق ہونا اس کی صفت ہے، رحمان ہونا اس کی صفت ہے، یہ رحیم ہونا اس کی صفت ہے، ان صفات سے اس کو پہچانو، صفات سے۔ کائنات میں دیکھو، ذرے ذرے کے اندر اس کی بادشاہت تمہیں نظر آئے گی، ذرے ذرے کے اندر اس کی قدرت تمہیں نظر آئے گی، ذرے ذرے کے اندر اس کی سلطنت تمہیں نظر آئے گی، ان چیزوں سے وہ پہچانا جائے گا۔ وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔
اللہ ایک ہے، العظیم عظمتوں والا ہے، اوہو سبحان ربی العظیم، سجدے میں رکوع میں یہ استحان کے ساتھ تو پڑھو، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلندیوں والا ہے۔ اس نسبت سے پھر پڑھو، پھر دیکھو سجدے میں کیا مزہ آتا ہے، کیا مزہ آتا ہے۔ آج ہم اپنی نمازوں سے غافل، اس لیے کہ قرآن سے، حدیث سے، سنت سے ہم دور ہو گئے، اللہ کی ذات سے ہم بہت دور چلے گئے۔ تو اللہ پاک کی عظمت ہے، ساری کی ساری عظمت ہے آیت الکرسی میں، تو اس عظمت اور اس دھیان کے ساتھ آیت الکرسی کو پڑھو، پھر دیکھو اس کی طاقت کتنی ہے، پھر دیکھو اس کی قوت کتنی ہے۔ ہر چیز کی حفاظت کے لیے آپ علیہ السلام رات کو سوتے وقت سے پڑھا کرتے تھے، جہاں پر بھی کسی نگرانی، کسی حفاظت کی بات آتی، آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کا فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، جب انسان اسے پڑھتا ہے اللہ کا فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے گی وہاں شیطان نہیں آتا، جنات نہیں آتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوا کرتے تھے تو اہتمام سے چاروں کونوں میں آیت الکرسی کو پڑھا کرتے تھے، اس سے شیطان بہت بھاگتا ہے۔ تو اس لیے اس تصور، اس دھیان کے ساتھ، اس معنی کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔